لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام حسین علیہ السلام مثلی لا یباع مثلہ. عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، آپ اب تمام حضرات شب بیداری، رات بھر شب بیداری کی ہے اور شب بیداری کرنے کے بعد جلوس میں پیدل چل رہے ہیں، اس حسین کی یاد منا رہے ہیں کہ جس پہ ظلم و ستم ہوا. چند باتیں عزیزوں میں پیغام کے عنوان سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ پیغام دور دور تک لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزیزوں، آپ عزاداری کر رہے ہیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، لیکن اس عزاداری کے ہم حقیقی وارث نہیں ہیں، بلکہ اس عزاداری کے حقیقی وارث پردہ غیب میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف. لہٰذا میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے یا بعد میں پہنچے گی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو افراد دنیا میں کہیں بھی ہوں اور یہ گمان کر رہے ہوں کہ یہ عزاداری میری وجہ سے ہے، تو اس گمان کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ آپ آئیں یا نہ آئیں یہ عزاداری ہوگی. فرق اتنا ہے کہ اگر ہم آتے ہیں تو گویا توفیق اللہ کی طرف سے میرے لیے ہے، اور اگر ہم نہیں آتے ہیں تو اس توفیق کو اللہ کسی اور کو دے دے گا. آج بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے اختلافات کو، اپنے مسائل کو عزاداری میں لا کر اس طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی مجلس ہے تو ہم کیوں جائیں، ان کے ہاں فرش عزا بچھایا تو ہم کیوں جائیں. عزیزو، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. میں تصور کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا عزیزو، ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یہ منفی سوچ رکھتے ہیں، نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، شاید نادانی کی بنا پر، گمراہی کی بنا پر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے تو مجمع نہیں ہوگا. بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مجمع نہیں ہوگا، لوگ نہیں رہیں گے. عزیزو، آپ کس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ آپ اس عزا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس عزاداری کے اوپر روک لگا رہے ہیں کہ جس عزاداری کے لیے زینب تڑپتی رہی، جس عزاداری کے لیے زینب تڑپتی رہی، اس عزاداری کے لیے آپ نے سوچا نہیں ہوگا. آپ تو یہ سوچ رہے ہوں گے، بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ نہیں گئے، وہاں کہاں سے مجمع آئے گا، وہاں کہاں سے لوگ آئیں گے. عزیزو، یہ گمان آپ کا بیکار چلا گیا، آپ کا بے فائدہ ہو گیا. بہت سارے افراد جس کو مولا نے، جس کو اللہ نے توفیق دی، جو کبھی نہیں آئے تھے، اس سال وہ آئے ہوئے ہیں. جو کبھی نہیں آئے تھے، اس سال اس شلوہ میں آئے ہوئے ہیں. تو آپ کا گمان تو بیکار چلا گیا. اور خدا شاہد ہے، میں گواہی دیتا ہوں، بغیر پلاننگ کے، بغیر اطلاع کیے ہوئے ان لوگوں نے، میں خدا کو گواہ جانتے ہوئے، حاضر و ناظر جانتے ہوئے میں بتا رہا ہوں، یہ لوگ ہر سال یہ لوگ بولتے تھے لیکن کبھی نصیب نہیں ہوا تھا آنا. ہر سال کہتے تھے، خدا شاہد ہے، بہت سارے افراد، 2 بسیں آئی کلکتہ سے، وہ لوگ کبھی نہیں آتے تھے اس طریقے سے.
یعنی گروہ در گروہ اتنی آبادی میں، لیکن مولا جانتا ہے کہ کس کے ذریعے سے اس جلوس کو انجام دیا جائے، اس عزاداری کو برپا کیا جائے۔ آپ اور ہم کسی چیز کو روک نہیں سکتے عزیزوں، آپ بھی عزیز ہیں۔ امام حسین آخری وقت تک لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اس طرف چلے آؤ، حسینی بن جاؤ، اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی۔ لہذا میری خواہش ہے، آپ مومن ہیں، آپ عزادار ہیں، اختلافات اپنی جگہ پہ رکھیے، اس مسئلے کو حل کرنے کی بیٹھ کر کے کوشش کیجئے، لیکن کبھی عزاداری میں رکھنا نہ ڈالیے، عزاداری میں کوئی رکھنا نہ ڈالیے، عزاداری میں رکاوٹ نہ بنیے۔ جناب ابو طالب کا واقعہ آپ جانتے ہیں، جب مکہ پہ حملہ ہو رہا تھا، خانہ کعبہ پہ، مکہ پہ نہیں، خانہ کعبہ پہ، تو جناب ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ جس کا گھر ہے یہ خانہ خدا ہے، جس کا گھر ہے وہی اس کا محافظ ہے، وہی حفاظت کرے گا۔ تو یہ عزاداری ہماری نہیں ہے، یہ اس کے وارث پردہرہ موجود ہیں، اس کی حفاظت وہی کریں گے، ہم آپ نہیں کر سکتے۔ مثلی لا یبایع مثلا، امام کا یہ فقرہ ہے جملے میں۔ جب امام سے بیعت طلب کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی گویا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مفہوم بہت بلند ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، امام نے نہیں فرمایا۔ اگر امام یہ فرما دیتے تو امام کی شخصی جنگ ہو جاتی، امام کی شخصی جنگ ہو جاتی۔ یہاں دو کریکٹر کی جنگ تھی، دو کریکٹر، دو صفت، ایک حسینی صفت، ایک یزیدی صفت، ایک یزیدی کریکٹر، ایک حسینی کریکٹر۔ امام حسین نے نہیں کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسا، یعنی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہ میں نہ مجھ جیسے افراد نہ تیری بیعت کریں گے، نہ تجھ جیسے افراد کی بیعت کریں گے۔ جہاں ظلم ہو وہاں یزیدی کریکٹر ہے، جہاں صبر ہو حسینی کریکٹر ہے۔ حسینی کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں محبت پایا جاتا ہے، جہاں دل میں محبت ہو اسے کہتے ہیں حسینی کریکٹر، اور جہاں دل میں نفرت ہو یہ ہے یزیدی کریکٹر۔ آپ لاکھ بہانے بنائیے، آپ لاکھ بہانے بنائیے، اگر اپنے اندر تشدد ظلم رکھے ہوئے ہیں تو یہ حسینی کریکٹر نہیں ہو سکتا۔ عزیز یہ دنیا والوں کے لیے پیغام ہے، ہم عزاداری کر رہے ہیں، امام حسین کی یاد منا رہے ہیں، تو اپنے کریکٹر کو حسینی بنائیں، ہمارے وجود سے کسی کو حسیت نہ ہو۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں، بنگلہ میں بولنے سے اچھا ہوتا، اب میں بنگلہ بول دیتا ہوں۔ عزیزو، امام خمینی کو آپ جانتے ہیں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مجلس تو لوگوں نے پڑھی ہے ماشاءاللہ سے علماء نے، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے افراد چوسورانہ میں، دنیا میں بہت جگہ پہ لوگ، جیسے مولانا شکیل صاحب ہیں، اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو کہتے ہیں مولانا شکیل صاحب خراب ہیں، مولانا شکیل صاحب بھالو نہیں، مولانا شکیل صاحب بھالو لوگ نہیں بولتے ہیں، مولانا بولے۔ خمینی صاحب کی بولن جانیں خوب মূল্যবান কথা বললেন, ইম্পর্টেন্ট কথা বললেন. যদি আপনার মনে থাকবে কোনোদিন এরকম বলবেন না মৌলানা শাকিল এরকম করেছে. খুমানি সাহেব বললেন আলিম, মৌলানা यानी আলিম, আলিম দুস্ত নিস্ত, আলিম দুস্ত নিস্ত. আমি আপনাদের সামনে তর্জমা করব. আলিম দুস্ত নিস্ত
ইন দুস দিয়ে আজকে বেশাকলে আলিম আমাদে। উনি বলছেন আলিম কোনোদিন চোর হয় না, এ চোর ছিল যে আলিমের ভেসে এসেছে, आलिमेर शक्ल में आया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब किसी मौलाना को, किसी आलिम को आप ये कह के नहीं बोल सकते कि ये आलिम भालो नहीं। आपने बोलून ये भालो लोग नहीं, ये भालो लोग नहीं, आलिम हो गए भालो हो गए, मौलाना होलेই ভালো থাকতে হবে। আল্লাহু আকবার। তার মানে কি আমি যদি খারাপ হয়ে যায় মৌলানা বলে আমাকে বলবেন না, আপনি বলবেন শাকিল সাহেব ঠিক নেই, মৌলানা শাকিল সাহেব ঠিক নেই, এটা ঠিক হলো না। কোমানি সাহেব বললেন কোনো দিন আলিম খারাপ হয় না, আলিম চোর হয় না, আলিম নোংরা হয় না। এ নোংরা ছিল, এ চোর ছিল যে আলিমের भेष उदाहरण করে এসেছে। আল্লাহু আকবার। আলিম ইলম যদি উনি হাসিল করেছেন, ওর দায়িত্ব নিজের ইলমের উপর আমল করা, वो इल्म के ऊपर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी अजीज़ो। हमें अपनी ज़िंदगी में हुसैनी कैरेक्टर बनाना होगा, अपनाना होगा, और जिस तरीके से इमाम हुसैन चाहते हैं उस तरीके से हमें कोशिश करनी होगी कि हम हर जगह मौजूद हों, मैदान में भी मौजूद हो, फर्श आज़ा पे भी मौजूद हो, और मस्जिद में भी मौजूद हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए कि अजीज़ों ये बहुत मुश्किलों से आप तक पहुँची है, অনেক কষ্ট করে, অনেক কষ্ট থেকে এ আপনার কাছে এসেছে, অনেক কুরবানি দেওয়ার পরে আপনার কাছে এসেছে। যখন ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম মদিনা থেকে বের হয়েছিলেন সব কিছু ছিল, আলী আসগরও ছিলেন, জনাবে আলী আকবর ছিলেন, জনাবে আব্বাস ছিলেন, জনাবে কাসিম ছিলেন, কিন্তু যখন করবালার ময়দানে পৌঁছেছেন আর রোজে আশুর হয়েছে, তারপরে না আলী আসগর আছে, না আলী আকবর আছে, না জনাবে কাসিম আছেন, না জনাবে আব্বাস আছেন। যখন তানহা হয়ে গেলেন আর কেউ থাকলো না, ইমাম হুসাইন একবার খেমাতে আসলেন আর বলছেন আলাইকুন্না মিন্নি সালাম। খেমার দিকে তাকলেন, বললেন আমার বোনরা, আমার বাচ্চারা, তোমাদের উপর আমার আখরি সালাম, শেষ সালাম। আর আমি যাচ্ছি, আমি ভালোভাবে বাংলা বলতে পারছি না, তাও চেষ্টা করছি। ইমামে হোসেন, আমরা ইরানে ছিলাম, ইমামে হোসেনের নাম শুধু বলতেন ওরা যারা মাসায় পড়তেন, ইয়া আবা আব্দুল্লাহ আসসালামু আলাইকা وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين। আমরা চুপ করে থাকতে পারতাম না শুধু এই কালমা পড়লে। আজিজান আজাদারান সাইয়্যিদুশ শুহাদা, যখন কেউ থাকলো না ইমাম হোসেন সে সালাম করলেন, একবার মাকতালের দিকে, ময়দানের দিকে যাচ্ছিলেন। এক রিওয়ায়াত আর জামাত तमाम যখন কারবালার ময়দান দিকে, মাকতাল দিকে যাচ্ছিলেন, দেখলেন উজুল জানা আগে বাড়ছেন না, আগে যাচ্ছে না। একবার ইমাম হোসেন তাকলেন, দেখলেন সে ছোট শিশু नन्ही सकीना 4 साल बच्ची, अरे घोड़ा
ও জুলজানাকে ধরে কাঁদছে আর বলছে, এ জুলজানা আমার বাবাকে নিয়ে যাও না, এ যে গিয়েছে সে আর ফিরে আসলো না। কিন্তু ইমাম হোসেন নিজের মেয়েকে জনাবে সাকিনাকে সান্ত্বনা দিলেন, তারপরে মাকতালের দিকে চলে গেলেন। আলীর লাল আরে নবীর নওয়াজা আলীর লাল ওই ময়দানে যুদ্ধ করলেন। হ্যাঁ, কিন্তু কতদিন যুদ্ধ, কত দিন থেকে যুদ্ধ করতেন? 3 দিনে পেপাসা, 3 দিনের ভুকা প্যাসা এক মানুষ কত যুদ্ধ করতে পারে? আজাদারিনে সাইদুশোদা একবার দেখলেন চারদিকে থেকে জালিমরা ঘিরে ফেলেছে। আরে কোন তীর মারছেন, কোন নাইজা যার কাছে কিছু ছিল না পাথর ছুঁড়ে মারছে। আর ইদারে সাইদুশোদা দারানে সাইদুশোদা যে কোন ইমাম হোসেন আলাইহিস সালাম জখমি হয়ে গেলেন। একবার কারবালার মাটিতে আসলেন, এক মুনাদি নিদা দিল, কদ কুতিলাল হুসাইন বে কারবালা আলা যবিহাল হুসাইন বে কারবালা। হুসাইন মারা গেলেন, হুসাইন শহীদ হয়ে গেলেন। আলা লানাতুল্লাহি আলাল কওমিল যালিমিন সায়ালামুল লাযিনা যালামু।